فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کی جانب سے کتاب میزان الحکمت کی دوسری جلد کے 32ویں حصے کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ میرا نام ہے شفیہ نقی۔ السلام علیکم۔ آج ہم اس کتاب کو صفحہ نمبر 601 سے پڑھنا شروع کریں گے۔ اس صفحے کے اوپر حرف ہا کے الفاظ کی 18ویں فصل کا آغاز ہو رہا ہے اور اس فصل کا موضوع ہے ہضم۔ باب نمبر 809، ہضم یعنی دور اندیشی۔ حدیث نمبر 3688، دور اندیشی عقل مندی ہے۔ بحار الانوار جلد 71 صفحہ 339، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3689، دور اندیشی ایک ہنر ہے، اس کا ثمرہ سلامتی ہے جسے دور اندیشی آگے نہیں بڑھا سکتی، اس سے عجز و درماندگی پیچھے ہٹا دیتی ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3690، دور اندیشی کو سب سے پہلے کام میں لا کر کوتاہی کی حسرتوں کو یاد کرو۔ بحار الانوار جلد 78 صفحہ 370، حضرت امام علی نقی علیہ السلام۔ حدیث نمبر 3691، جو دور اندیشی سے کام لیتا ہے وہ اپنی کمر مضبوط کر لیتا ہے اور جو اسے ضائع کر دیتا ہے وہ بے باک ہوتا ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3692، دور اندیشی گمان کا چراغ ہے۔ الخرام مشکات الظن اور کافی میں ہے کہ دور اندیشی بدگمانی ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 78 صفحہ 269، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ باب نمبر 810، عنوان ہے انجام پر نگاہ۔ حدیث نمبر 3693، ایک شخص حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا، یا رسول اللہ مجھے کچھ ہدایت فرمائیں۔ حضور نے فرمایا، اگر میں تمہیں ہدایت کروں تو کیا تم اسے قبول کرو گے؟ اس نے کہا، ہاں یا رسول اللہ۔ یہ جملہ حضور نے 3 بار دہرایا اور اس نے بھی تینوں مرتبہ مثبت جواب دیا۔ حضور نے فرمایا، پھر سنو، میری وصیت تمہیں یہ ہے کہ جب تم کسی کام پر کمر بستہ ہو جاؤ تو پہلے اس کے انجام کے بارے میں سوچ لو۔ اگر اس میں رشد و ہدایت ہے تو اسے کر گزرو، اور اگر گمراہی اور بے راہ روی ہو تو اس سے دور رہو۔ بحار الانوار جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 339۔ حدیث 3694، حضرت آدم نے اپنے فرزند جناب شیس کو جو وصیت فرمائی اس کا کچھ حصہ یہ بھی ہے، جب تم کسی کام کے بارے میں عزم کر لو تو پہلے اس کے انجام پر نگاہ ڈالو، کیونکہ اگر میں اپنے انجام پر نگاہ ڈال لیتا تو جو مصائب مجھے پیش آئے ہیں ان سے بچ جاتا۔ بحار الانوار جلد 78 صفحہ 453۔ حدیث 3695، جو شخص انجام کو پیش نظر رکھے بغیر معاملات میں داخل ہو جائے وہ خود کو مصائب و مشکلات کے لیے پیش کر دیتا ہے۔
بہار الانوار جلد 77 صفحہ 238 حضرت علی۔ حدیث 3696، جو شخص انجام کو دیکھے بغیر امور میں دراندازی کرے وہ خود کو مختلف مصائب و آلام کے لیے پیش کر دیتا ہے۔ بہار الانوار جلد 78 صفحہ 91 کراج کی حضرت علی۔ حدیث 3697، جو شخص امور کے داخل ہونے کے مقامات کو نہیں پہچانتا اس کو ان سے نکلنے کے مقامات عاجز کر دیتے ہیں، ان سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ بہار الانوار جلد نمبر 1 صفحہ 340 امام محمد تقی علیہ السلام۔ حدیث 3698، انجام کو مد نظر رکھنا دلوں کے برابر ہونے کا سبب ہے۔ بہار الانوار جلد 78 صفحہ 197 سوا۔ حدیث 3699، کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے اس کے بارے میں اچھی طرح سوچ لینا پشیمانی سے محفوظ کر دیتا ہے۔ بہار الانوار جلد 71 صفحہ 338 عین۔ حدیث 3700، جو ان انجام کے بارے میں سوچ لیتا ہے وہ مصیبتوں میں سالم رہتا ہے، یعنی جو شخص انجام کے متعلق غور و فکر سے کام لیتا ہے وہ ہلاکتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3701، جب تم اپنے افعال میں روشن فکری سے کام لوگے تو تمام امور میں تمہارا انجام بہتر ہوگا۔ مستدرک الوسائل جلد 2 صفحہ 308 حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3702، انجام کار سے پہلے سوچ لیا کرو تاکہ افعال کی ادائیگی پر تمہاری عیب جوئی نہ کی جائے۔ مستدرک الوسائل جلد 2 صفحہ 308 حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3703، معقول ترین انسان وہ ہے جو انجام کے بارے میں سب سے زیادہ سوچ و بچار سے کام لیتا ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ باب نمبر 811، عنوان دور اندیشی اور عزم سمیم۔ حدیث 3704، اچھی طرح سوچ بچار کر لیا کرو کہ دور اندیش بن جاؤ گے، اور جب تم تمام امور تم پر واضح ہو جائیں تو پھر عزم سمیم کر لو۔ بہار الانوار جلد 71 صفحہ 341 کراج کی حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3705، جان لو کہ عزم دور اندیشی ہی سے پیدا ہوتا ہے۔ بہار الانوار جلد 78 صفحہ 10 حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3706، کامیابی پختہ ارادے اور دور اندیشی سے ہی وابستہ ہے۔ بہار الانوار جلد 77 صفحہ 165 حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3707، دور اندیشی ہی سے صحیح ارادہ پیدا ہوتا ہے اور عزم میں پختگی پیدا ہوتی ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3708، جس کی دور اندیشی کم ہوگی اس کا ارادہ ضعیف ہوگا۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3709، جو شخص عزم کا اظہار کرتا ہے اس کی دور اندیشی بیکار ہو جاتی ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3710، اس عزم و ارادے میں کوئی اچھائی نہیں جس میں دور اندیشی نہ ہو۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ باب نمبر 812، دور اندیشی کی تعریف۔ حدیث 3711، حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حزم یعنی دور اندیشی کیا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا، اپنی فرصت کا انتظار کرو اور جب بھی فرصت حاصل ہو جائے تو پھر جلدی کرو۔ بہار الانوار جلد 71 صفحہ 339، جلد 78 صفحہ نمبر 101۔ البتہ اس جلد میں یہ ہے کہ امیر المؤمنین نے اپنے فرزند جناب امام حسن علیہ السلام سے پوچھا، اور یہ روایت صفحہ نمبر 112 پر ہے۔
حدیث 3712، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا دور اندیشی کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا صاحبان رائے سے مشورہ کرنا اور ان کی اتباع کرنا۔ بہار الانوار جلد 75 صفحہ 100، جلد 77 صفحہ 150 اور صفحہ 173، امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث 3713، یقیناً دور اندیشی کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اگر معاملہ بڑھ جائے تو پھر وہ بزدلی ہوتی ہے۔ بہار الانوار جلد 78 صفحہ 377، امام حسن عسکری علیہ السلام۔ حدیث 3714، دور اندیشی اس بات کا نام ہے کہ تم خدا کا تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچاؤ، اس چیز کا نام ہے کہ تم خدا کی رحمت سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ بہار جلد 77 صفحہ 291، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3715، بدگمانی کی بنا پر لوگوں سے بچنا ہی دور اندیشی ہے۔ بہار جلد 78 صفحہ 105، حضرت امام حسن علیہ السلام۔ حدیث 3716، دور اندیشی اسی کا نام ہے کہ جس کی تکلیف یعنی ادائیگی کا تمہیں حکم ہے اس پر کاربند رہو، اور جس چیز کی ادائیگی کے حکم سے تمہیں بچا لیا گیا ہے اسے ترک کر دو۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3717، دور اندیشی تجربے کی حفاظت کا نام ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3718، دور اندیشی انجام کے بارے میں غور و فکر اور صاحبان عقل کے ساتھ مشورے کا نام ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3719، دور اندیشی صرف اسی بات میں ہے کہ خدا کی اطاعت اور نفس کی نافرمانی کی جائے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3720، اصل دور اندیشی یہ ہے کہ شکوک و شبہات کے وقت قدم آگے نہ بڑھایا جائے۔ بہار الانوار جلد 78 صفحہ 53، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3721، کامیابی دور اندیشی ہے۔ دور اندیشی رائے کی جلانی سے اور رائے کی جلانی رازوں کے محفوظ رکھنے سے ہوتی ہے۔ بہار الانوار جلد 71 صفحہ 341، نہج البلاغہ۔ بہار جلد 75 صفحہ 71، نہج البلاغہ، حضرت علی علیہ السلام۔ باب نمبر 813، عنوان ہے دور اندیش۔ حدیث 3722، دور اندیش وہ ہوتا ہے جسے دنیاوی دھوکہ اور فریب آخرت کے عمل سے روگردان نہ کر دے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3723، دور اندیش وہ ہوتا ہے جو اچھے دوست اختیار کرے، کیونکہ انسان کا اپنے دوست ہی کے ساتھ موازنہ کیا جاتا ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3724، دور اندیش وہ ہوتا ہے جو صرف اپنی رائے ہی کو کافی نہ سمجھے۔ بہار الانوار جلد 78 صفحہ 13، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3725، دور اندیش وہ ہے جسے تجربہ عقل مند اور حوادثات زمانہ مہذب بنا دیں۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3726، یقیناً وہی انسان دور اندیش ہے جس کا نفس اسے اپنے ساتھ جہاد میں مشغول رکھے، وہ اس کے ذریعے اپنی اصلاح کرے، اسے خواہشات اور لذات سے روکے اور اس پر اس کی گرفت مضبوط ہو۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3727، دور اندیش انسان وہی ہے جس کا پورا دھیان اس کے نفس کی طرف ہو کہ وہ اس کی اصلاح میں لگا رہے، جس کی تمام ہمت اپنے دین کے سدھارنے کے لیے ہو اور جس کی تمام کوشش اپنی آخرت کے لیے ہو۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔
حدیث 3728، دور اندیش کے لیے ہر کام میں فضیلت ہے، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3729، دور اندیش انسان وہ ہے جسے اس کی عقل ہر پستی سے روک دے، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3730، حق بات پر صرف دور اندیش اور عقل مند انسان ہی صبر کرتا ہے، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3731، دور اندیش انسان بلاؤں سے دہشت زدہ نہیں ہوتا، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3732، دور اندیش وہ ہوتا ہے جو اذیت دینے سے باز رہے، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3733، دور اندیش وہ ہے جو اخراجات اور تکلفات سے ماورا ہو، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3734، دور اندیش وہ ہے جو اپنے زمانے کے ساتھ حکمت عملی سے کام لے، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3735، دور اندیش انسان وہ ہے جو دنیا کو آخرت کے لیے اٹھا رکھے، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3736، دور اندیش وہ ہے جو بیجا خرچ کرنے سے بچے اور فضول خرچی سے باز رہے، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3737، دور اندیش وہ ہے جس کو نعمتیں عاقبت سے روگردان نہ کریں، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3738، دور اندیش وہ ہے کہ جب اس کے پاس نعمت آ جائے تو اس پر شکر ادا کرے، اور جب نعمت اس سے پشت پھیر کر چلی جائے تو صبر سے کام لے، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3739، دور اندیش وہ ہے جو غیظ و غضب کے غلبے کے وقت سزا دینے کو مؤخر کر دے اور احسان کا بدلہ چکانے میں فرصت کو غنیمت سمجھ کر جلدی کرے، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3740، دور اندیش وہ ہے جو اپنے پاس موجود چیز میں سخاوت کرے اور اپنے آج کے کام کو کل پر نہ ڈالے، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ باب نمبر 814، عنوان بہت دور اندیش انسان۔ حدیث نمبر 3741، سب سے زیادہ دور اندیش وہ ہے جو سب سے زیادہ غصے کو پی جاتا ہے، بہار الانوار جلد 71 صفحہ 421، جلد 77 صفحہ 112، رسول خدا۔ حدیث 3742، تم میں سب سے زیادہ صاحب عقل و شعور وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہے، اور تم میں سب سے زیادہ دور اندیش وہ ہے جو موت کے لیے اچھی طرح تیاری کرتا ہے، بہار الانوار جلد 77 صفحہ 176، رسول خدا۔ حدیث 3743، تم میں سب سے زیادہ دور اندیش وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ زاہد ہے، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3744، سب لوگوں سے زیادہ دور اندیش وہ ہے جو اپنی دنیا کے امور کو حقیر سمجھتا ہے، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3745، سب سے زیادہ دور اندیش وہ ہے جو اپنے موقع کے ہاتھ سے چلے جانے کے خوف سے عاجزی کے وہم میں مبتلا ہو، عین غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3746، دور اندیش ترین انسان وہ ہے جس کا اوڑھنا بچونا عاقبت کے امور کے لیے صبر اور غور و فکر ہو، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3747، رائے کے اعتبار سے سب سے زیادہ دور اندیش وہ ہے جو اپنے وعدوں کو پورا کرے اور اپنے آج کے کام کو کل پر نہ ڈالے، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3748،
دوراندیشی کا کمال مخالفوں سے بہتری کا حصول اور دشمنوں سے حکمت عملی کا مظاہرہ ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3749، احتیاط سے کام لینا انتہائی دور اندیشی ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3750، احتیاط سے کام لینا اعلیٰ درجے کی دور اندیشی ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3751، حوادثات زمانہ پر صبر سے کام لینا اعلیٰ درجے کی دور اندیشی ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ باب نمبر 815، عنوان ہے دور اندیشی کے متعلق متفرق احادیث۔ حدیث نمبر 3752، کسی کو آزمانے سے پہلے اس پر اطمینان کر لینا دور اندیشی کے خلاف ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3753، معاملے کا ہاتھ سے نکل جانا دور اندیشی کے لیے ایک مصیبت ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3754، اصولی رائے کے ساتھ دور اندیشی کو تقویت ملتی ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3755، جو تجربہ کرتا ہے اس کی دور اندیشی میں اضافہ ہوتا ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3756، جو دور اندیشی تو اختیار کرتا ہے لیکن بچنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ اپنے آپ سے مذاق کرتا ہے۔ بہار الانوار جلد 78 صفحہ 356، امام رضا علیہ السلام۔ حدیث 3757، شر و فساد کی دعوت دینے والے امور کی فرما برداری انجام کو خراب کر دیتی ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ اور اب ہم اس کتاب کے صفحہ نمبر 613 پر آ چکے ہیں۔ اس کتاب پر فصل نمبر 19 کا آغاز ہو رہا ہے حرف ہا کے الفاظ حزن کے موضوع سے۔ باب نمبر 816، حزن یعنی کہ رنج و غم۔ حدیث نمبر 3758، غم آدھا بڑھاپا ہے۔ بہار الانوار جلد 78 صفحہ 53، حضرت علی۔ حدیث 3759، غم جسم کو پگھلا دیتا ہے۔ غرر الحکم حضرت علی۔ حدیث 3760، غم دو بڑھاپوں میں سے ایک ہے۔ غرر الحکم حضرت علی۔ حدیث 3761، جس کے غم زیادہ ہو جائیں اس کا بدن مریض ہو جاتا ہے۔ بہار جلد نمبر 72 صفحہ 260، حضرت عیسیٰ مسیح۔ حدیث 3762، رنج و غم قلب کے لیے ویسی ہی بیماریاں ہیں جیسی امراض جسمانی ہیں۔ بہار الانوار جلد 95 صفحہ 280، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 3763، رنج و غم اخلاق کو داغدار بنا دیتے ہیں۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3764، غم جسم کو منہدم کر دیتا ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3765، غم نفسانی بیماری ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3766، رنج و غم سے خدا کی پناہ طلب کرو۔ بہار الانوار جلد 73 صفحہ 158، رسول خدا۔ باب نمبر 817، رنج و غم کے اسباب، اس کا عنوان ہے۔ حدیث 3767، دنیا کی رغبت رنج و غم اور حزن کا موجب بنتی ہے، جبکہ دنیا سے بے نیازی قلبی اور جسمانی راحت ہوتی ہے۔ بہار الانوار جلد 78 صفحہ 240، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ بہار جلد 73 صفحہ 91، رسول خدا۔ حدیث 3768،
جو شخص لوگوں کی چیزوں کی طرف دیکھتا ہے اس کا غم طویل اور افسوس دائمی ہو جاتا ہے۔ بہار الانوار جلد 73 صفحہ 91 رسول خدا۔ حدیث 3769، بعض اوقات ایک گھڑی کی نفسانی خواہش کی تکمیل طویل حزن کا موجب بن جاتی ہے۔ بہار الانوار جلد 77 صفحہ 82 رسول خدا۔ حدیث 3770، جو شخص کسی ایسے آدمی پر ناراض ہوتا ہے جسے وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تو اس کا رنج و غم بھی طولانی ہو جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو عذاب میں بھی ڈال لیتا ہے۔ بہار الانوار جلد 77 صفحہ 281 حضرت علی۔ حدیث 3771، میں نے حاسد سے بڑھ کر مظلوم سے ملتا جلتا کوئی ظالم نہیں دیکھا جس کو ہمیشہ کے حسد، حیران و پریشان دل اور مسلسل حزن و ملال نے گھیرا ہوتا ہے۔ بہار الانوار جلد 73 صفحہ 256 حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3772، جو شخص عمل بجا لانے میں کوتاہی کرتا ہے وہ رنج و غم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بہار الانوار جلد 81 صفحہ 191 نہج البلاغہ حضرت علی۔ حدیث 3773، بے صبری اور رنج و غم کے اظہار سے بچتے رہو کیونکہ یہ امیدوں کو منقطع اور عمل کو کمزور کر دیتے ہیں اور دکھ درد کا سبب بن جاتے ہیں۔ بہار الانوار جلد 82 صفحہ 144 حضرت علی۔ حدیث 3774، جو شخص اس دنیا کے عشق کو اپنا شعار بنا لیتا ہے وہ دنیا اس کے دل کو غموں سے لبریز کر دیتی ہے۔ یہ رنج و غم اس کے دل کے سیاہ نقطے پر یوں رقص کرتے رہتے ہیں جیسے پانی کے اطراف میں جھاگ۔ ایک غم اسے پریشان کرتا ہے تو دوسرا اسے اپنی طرف متوجہ کر دیتا ہے اور اسی حالت پر باقی رہتا ہے یہاں تک کہ اسی غم و غصے کی حالت میں اس کا کام تمام ہو جاتا ہے۔ جب یہ آیت یعنی سورہ حجر کی آیت 88 جس کا ترجمہ ہے اور ہم نے جو ان کفار میں سے کچھ لوگوں کو دنیاوی مال و دولت سے نہال کر دیا ہے تم اس کی طرف ہرگز نظر اٹھا کر نہ دیکھو اور نہ ان کی بے دینی پر کچھ افسوس کرو اور ایمانداروں سے اگرچہ غریب ہوں جھک کر ملا کرو نازل ہوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو خدا کے عطا کردہ صبر سے اطمینان حاصل نہیں کرتا اس کی روح دنیاوی حسرت لے کر نکلے گی۔ جو شخص اپنی نگاہیں دوسروں کے مال پر رکھے گا اس کے غم زیادہ ہوں گے اور اس کا غصہ کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ بہار الانوار جلد 77 صفحہ 116 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 3776، جو شخص دنیا کا دل دادا ہوتا ہے مجھے اس سے 3 چیزوں کا خطرہ ہے، ایسے فقر و فاقے کا جس میں تونگری نہیں، ایسے شغل کا جو اس سے کبھی جدا نہیں ہوگا اور ایسے رنج و غم کا جو ختم ہونے میں نہیں آئے گا۔ بہار الانوار جلد 73 صفحہ 23 رسول خدا۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو امثال باب 3638، عنوان دنیا کے حریص کی مثال، نیز دنیا کے موضوع پہ باب نمبر 1222، عنوان حب دنیا کے ثمرات، باب نمبر 818، عنوان رنج و غم کے دور کرنے والی چیزیں، حصہ اول۔ قرآن مجید کی سورہ یونس آیت نمبر 63، آگاہ رہو اس میں شک نہیں کہ دوستان خدا پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ وہ آزردہ خاطر ہوں گے۔ حدیث شریف حدیث نمبر 3777، پختہ صبر اور حسن یقین کے ساتھ اپنے آپ پر وارد ہونے والے رنج و غم کو دور کر دو۔ شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 16
صفحہ 113 بہار جلد 77 صفحہ 211 حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3778 خدا کی ذات پر پختہ یقین ہی رنج و غم کو ہر طرح دور کرنے والی چیز ہے۔ بہار الانوار جلد 77 صفحہ 211 حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3779 قضاء و قدر پر بھروسہ رنج و غم کو دور کرنے والی اچھی چیز ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3780 اگر ہر چیز قضاء و قدر کے ساتھ ہی متعلق ہے تو پھر غم و اندوہ کیسا؟ بہار الانوار جلد 78 صفحہ 190 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 3781 جو شخص غم کھاتا ہے وہ اس کا اہل ہے، لہٰذا مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کی مشیت پر راضی رہے۔ بہار الانوار جلد 71 صفحہ 152 امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ حدیث 3782 جو شخص امور دنیا پر محزون و غمگین ہو کر صبح کرتا ہے وہ اپنے رب پر ناراض ہوتا ہے۔ تورات سے نقل کرتے ہوئے بہار الانوار جلد 77 صفحہ 43 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ بہار الانوار جلد 72 صفحہ 196 اور اسی کتاب میں ہے وہ خدا کی قضا پر ناراضی کی حالت میں صبح کرتا ہے، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3783 یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عدل، حکمت اور علم کے تحت اور فرحت کو یقین، تازگی اور خدا کی ذات پر یقین میں مقرر فرمایا ہے اور غم و اندوہ کو شک اور اس کی ذات پر ناراضی میں، لہٰذا اللہ کی رضا پر راضی رہو اور اس کے امر کے آگے سرے تسلیم خم رکھو۔ بہار الانوار جلد 71 صفحہ 152 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 3784 خداوند عالم نے اپنی حکمت اور فضل کے پیش نظر تازگی اور فرحت کو یقین و رضا میں مقرر فرمایا ہے اور رنج و غم کو شک اور ناراضی میں۔ بہار الانوار جلد 77 صفحہ 61 اور صفحہ 185۔ حدیث 3785 شہروں میں سے کسی شہر کی ایک دیوار کے نیچے سے ایک لوح یعنی تختی ملی جس پر یہ عبادت درج تھی، یعنی میں وہ خدا ہوں جس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا نبی ہے۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو موت پر یقین رکھتا ہے تو وہ کیوں کر خوش ہوتا ہے، اور مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو قدر پر یقین رکھتا ہے تو وہ کیوں کر غمگین ہوتا ہے۔ بہار الانوار جلد 73 صفحہ 95 حضرت امام حسین علیہ السلام۔ حدیث 3786 زہری حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس غمگین اور پریشان حالت میں حاضر ہوا۔ آپ نے پوچھا غمگین کیوں ہو؟ اس نے کہا ایسے مسلسل رنج و غم کی وجہ سے جن میں مبتلا ہوں جو مجھے میری نعمتوں پر حسد کرنے والے لوگوں اور میرے بارے میں طمع و لالچ رکھنے والے افراد کی طرف سے پہنچتے ہیں، اور جن لوگوں پر میں نے احسان کیا ہے وہ میرے گمان کے خلاف کرتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کرو، اس طرح تم اپنے بھائیوں دوستوں کو اپنے قابو میں رکھو گے۔ بہار الانوار جلد 74 صفحہ 156۔ حدیث 3787 جب غم بڑھ جائیں تو خدا ہی کی طرف پناہ گاہ ہے۔ تنبیہ الخواطر صفحہ 390 حضرت علی۔ حدیث 3788 تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ غمزدہ لوگوں سے ان کے غموں کے مطابق تکلیفیں دور نہیں کرتا، بلکہ اپنی مہربانی اور رحمت کے مطابق ان کے غم دور کرتا ہے۔ بہار الانوار جلد 78 صفحہ 314 امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔